السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارجو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہے جی آپ کے جانے پہچانے وسیم الطاف صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. سر آج ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف نے جیسا کہ لون جو ہے پاکستان کا $7 بلین جو ملنے تھے ان کو بیل آؤٹ پیکج، اس کے لیے لسٹ میں نام ہی نہیں ہے پاکستان کا. تو اب یہ کیسے سروائیو کریں گے، کیونکہ کام کاج تو کر نہیں رہے ہم لوگ. اور دوسری طرف پاکستان کی سیکیورٹی کی جو حالت ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. اور کل کے پی کے سے جو ہے ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب کو ٹی ٹی پی والے لے گئے. نہ صرف لے گئے بلکہ آج انہوں نے کل ہی بلکہ انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہم لے گئے، انہوں نے رسپانسبلٹی بھی لے لی ہے. تو جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف جو ہے کیا وہ لون دے گا، اور ساتھ ساتھ چائنا جو ہے اس کا سی پیک جو ہے وہ بنتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو، یا اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کی ابھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں، جس کے ایجنڈا میں پاکستان کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کو وہ ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. اس میں سٹاف لیول پہ تو ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لیکن ایگزیکٹو بورڈ نے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے. اب ان کی شرائط ہیں. ان کی ایک تو شرط یہ ہے کہ جو آپ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، جو کہ اندازاً یہ سمجھ لیں کہ کوئی 1 کھرب روپے کا ہمیں ہر سال نقصان دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو آپ پرائیویٹائز کریں. اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے، اس میں اسٹیل مل بھی ہے، اس میں کوئی تقریباً 88 کے قریب ہیں. یہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ابھی تک. دوسرا انہوں نے کہا ہے جی ٹیکس بیس آپ اپنی بڑھائیں، ایگزمپشنز ختم کریں. پھر انہوں نے کہا ہے جناب کہ آپ گارنٹیز لیں فرینڈلی کنٹریز سے کہ وہ جو آپ کا ایک فسکل جو ایک گیپ ہے وہ پورا کریں گے، جس میں کہ اب یعنی کوئی 12 ارب روپے کا ایسا قرضہ ہے جس کو ہم نے رول اوور کروانا ہے. یعنی ہم نے ان کو کہنا ہے جی ابھی نہ لیں، اس کو ہمیں مزید مہلت دیں. پھر ہم نے مزید ان سے پیسے لینے ہیں. اب وہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. سعودی عربیہ کب سے سن رہے ہیں، فروری سے سن رہے ہیں جی پرنس محمد بن سلمان آ رہے ہیں. وہ اب یہ ستمبر شروع ہو رہا ہے اور ہونے والا 1-2 دن میں، تو ابھی تک تو کوئی ان کا امکان نہیں آنے کا. یو اے ای کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. چین نے بھی ہاتھ دکھا دیا ہے. چین کے گئے تھے اور چین کو انہوں نے کہا جی کہ آپ رول اوور کر دیں، اور وہ بھی چین نہیں مانا. پھر اس کے بعد چین کو انہوں نے کہا جی کہ جو انرجی کے آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ اپنی کمپنیز جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کو کہیں جی کہ ری نیگوشیٹ کریں ہمارے ساتھ، ہمیں بڑا پیسہ دینا پڑ رہا ہے ان کو. اس پہ بھی چین نے کہا جی کہ آپ ڈائریکٹلی ان سے بات کریں، گورنمنٹ کو اس میں انوالو نہ کریں. تو یہ تو حال ہے آئی ایم ایف کا. یعنی آئی ایم ایف کے لیول پہ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہے، اور بہت ہی حالات جو ہیں وہ نازک ہو چکے ہیں اس وقت. دوسرا جو بلوچستان کا ایشو ہے وہ واقعی ایک بہت گھمبیر ایشو ہے. یعنی اسے ہم نے پولیٹیکل لیول پہ بھی ڈیل کرنا ہے، ایک اکنامک لیول پہ بھی کرنا ہے، ایک سوشل لیول پہ بھی، کلچرل لیول پہ بھی. یعنی ہر لیول پہ بلوچوں کے گریونسز موجود ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے اپنے طور پہ، اور اس سمت میں بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جی کچل دیں گے، ہم ان کو کرش کر دیں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے. تو دیکھیں نا، یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے یہ ایشو چل رہا ہے. بلوچ جو گریونسز ہیں وہ تو اس وقت سے موجود ہیں، اور آپ نے طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا. آپ نے 47-48 میں بھی 48 میں جب مارچ میں آپ نے انیکس کیا، آپ نے طاقت کا استعمال کیا، مسئلہ حل نہیں ہوا. ایوب خان جب آیا ہے اس نے بھی طاقت کا استعمال کیا. یعنی 60s میں طاقت کا استعمال شروع ہو گیا تھا نا، لیٹ 58-59 اور پھر 60s میں مسئلہ حل نہیں ہوا. یحییٰ خان کے دور میں مسئلہ حل نہیں ہوا.
भुट्टो ने बाकायदा तौर पे मिलिट्री एक्शन वहाँ पे करवाया, गवर्नमेंट डिसमिस करवा दी केपी की और बलूचिस्तान की, और उन पे तशद्दुद किया गया, मसला हल नहीं हुआ। फिर मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुगटी को मार दिया, मसला हल नहीं हुआ। और अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि 70 लोग उन्होंने मार दिए, मसला हल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ताकत के इस्तेमाल से हर जगह पे मसले हल नहीं होते, कहीं पे आपको नेगोशिएट भी करना पड़ता है, आपको मिल बैठ के लोगों से बात करनी होती है, वो अभी तक इन्होंने नहीं किया। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो सॉफ्ट, जो हल्के हैं, जो तशद्दुद के बजाय बातचीत पे यकीन रखते हैं, महारंग बलोच है जैसे, उनसे बात की जाए, उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा जो केपी में हालात हैं, जो आपने ज़िक्र किया कि वहाँ पे एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल को, उसके 2 भाइयों को और उसके अलावा कुछ लोगों एफसी के को, सोल्जर्स को भी। सोल्जर, उनको अगवा करके वो टीटीपी वाले ले गए हैं। बल्कि अब तो वो वीडियो भी उन्होंने रिलीज़ कर दी है, जिसमें कि वो कर्नल साहब कह रहे हैं कि जी टीटीपी के मुतालबात मान लें। और यानी ये हालात अब हो चुके हैं, यानी केपी में हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त, बलूचिस्तान में उससे ज़्यादा ख़राब हैं हालात। तो मेरा ख्याल है कि हमारी रियासत को सोचना चाहिए कि अब क्या करना है, मसले कैसे हल करने हैं, क्या इनका हल है। यानी अब वो जो ऑन ग्राउंड टेररिज्म हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, 70 बंदे मार दिए गए हैं, वो इनको नज़र नहीं आ रहा। ये डिजिटल टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल टेररिज्म जो है वो इनको इस वक्त प्रायोरिटी पे है। तो इस तरह की सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन जी। सर, इन्होंने, आपको याद होगा कि जब हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने बैकयार्ड में आप सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे, उस वक्त तो इन्होंने उस बात को बहुत हल्के में लिया था। लेकिन क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को वाकई में जो पाकिस्तान ने बोया या जो बनाया दूसरों को डराने के लिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे कश्मीर का इशू लेकर या कुछ भी, जो टेररिज्म हमने यहाँ पे पाली, कई लोगों को फंड भी किया, जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में और इंटरव्यू में भी इस बात का इकरार किया गया है, वो अब पाकिस्तान के अपने गले पड़ चुकी है। और सी पैक जो है वो क्या आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जो सिक्योरिटी की कंडीशन है यहाँ पे, चाइना तो तैयार नहीं काम करने को। देखिए, बात ये है कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना, वो एक ख़ास, एक पॉलिटिकल, एक सिनेरियो में होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो चाइना यहाँ पे आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो दुबई के शेख आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इंतहाई अनस्टेबल सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की सतह पे, अवाम के अंदर बेपनाह बेचैनी है। अभी एक रोज़ पहले इन्होंने बिजली के बिलों का रेट मज़ीद बढ़ा दिया है। महंगाई जो है उसने मिडिल क्लास को यानी बर्बाद करना शुरू कर दिया है इस वक्त। तो ये सारा कुछ हो रहा है, अनरेस्ट तमाम सूबों में मौजूद है। केपी और बलूचिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन पंजाब और सिंध में भी है। उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज में केपी, इधर एजे के यहाँ पे भी अनरेस्ट है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना, वो तो यानी जहाँ पे हुकूमत जो है वो अपने आप को बचाने के लिए कभी वो आईनी तरमीम की बात करती है और कभी वो जजों की तादाद बढ़ाने की बात कर रही है, और उधर से बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, यानी जहाँ पे हुकूमत को नहीं पता कि हुकूमत ने रहना है या नहीं रहना, और उसकी पॉलिसियां जो हैं उनका तसलसल रहेगा या नहीं रहेगा, वहां पे जो बाहर एक बंदा जिसको आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, वो कहेगा जी पहले आप खुद तो यकीन दहानी कर लें कि आपने रहना है या नहीं रहना, फिर आप मेरे से बात करें, फिर मैं पैसे भी ले आऊंगा। आप तो खुद यहाँ पैसे लगाने को इसलिए तैयार नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कल को आप हुकूमत में होंगे या नहीं होंगे, तो आप मुझे कह रहे हैं।
تو چائنا کا جہاں تک تعلق ہے تو چائنا کا جو پچھلا ایکسپیرینس ہوا ہے نا وہ کوئی اتنا پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں ہے. چائنا نے یہاں پہ کافی انویسٹمنٹ کی اور اس کے بعد پھر جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی یہاں پہ نئی گورنمنٹ آئی عمران خان کی آئی تو وہ انہوں نے بالکل ڈفرینٹ پالیسی اختیار کی جو اس سے پہلے کی گورنمنٹ تھی اس کی تھی. تو اس سے چائنیز کافی مایوس ہوئے ہیں کافی. وہ اب اگر وہ سی پیک میں ان کی کوئی دلچسپی ہے بھی تو وہ اس کو بڑی بے دلی سے پرسو کر رہے ہیں. اور اس میں ایک بنیادی جو عنصر اب شامل ہو گیا ہے وہ ہے سیکیورٹی کا, کیونکہ سیکیورٹی نہیں ہے ان کو. ابھی وہاں آپ دیکھ لیں کہ وہ ناردرن ایریاز میں ان کے بندے انہوں نے مار دیے. اس سے پہلے وہ گوادر میں ہوا تھا, کراچی میں ہوا. تو اب جہاں پہ آپ کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی میسر نہیں ہے, سیکیورٹی بنیادی شرط ہوتی ہے کہیں پہ بھی جا کے کام کرنے کی, کہیں پہ بھی انویسٹ کرنے کی. تو وہ بغیر سیکیورٹی کے تو کوئی بھی نہیں آئے گا یہاں پہ. اب آپ اسلام آباد پاکستان کا محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے. آپ چلے جائیں کہیں پہ اسلام آباد میں آپ کو گورا نظر نہیں آئے گا سڑک پہ. یعنی یہ عالم ہے اس وقت انسیکیورٹی کا. جی امبر سوری لیکن سر اس چیز کو یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی کہنا چاہیے کوئی سیریسلی لے ہی نہیں رہا اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس میڈیا یہ باتیں پھیلا رہا ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اصل میں گورنمنٹ کو اپنی پڑی ہوئی ہے نا کہ گورنمنٹ نے کتنے دن رہنا ہے, اور تو گورنمنٹ تو اس چکر میں ہے کہ کسی طرح وہ اقتدار میں رہے. تو گورنمنٹ کی تو ٹاپ پرائیورٹی یہ ہے اس وقت کہ وہ اقتدار میں رہے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ وہ فارم 45 اور فارم 47 کا مسئلہ اگر ایگراویٹ کر گیا تو ہو سکتا ہے کہیں چھٹی نہ ہو جائے. تو وہ اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں, اس میں زیادہ انوالوڈ ہیں. تو یہ جو باقی مسئلے ہیں یہ تو ان کے نزدیک چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا. یہ تو حل ہو ہی لیکن جائیں. لوگ تو کہہ رہے ہیں ان سے تو کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہوئے, تو انہوں نے کیا خاک ٹی ٹی پی کو یا بی ایل اے کو یا کسی کو کنٹرول کرنا ہے؟ وہ تو ابھی تک ساری پنجاب پولیس مل کر بھی کچے کے ڈاکوؤں نے تو سنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا, وہ بھی سوشل میڈیا پہ اپنے کلپ لگا رہے ہیں. تو یہ ساتھ ہی ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو ہو گئے, چاہے اس قسم کے جتنے لوگ ہیں جو ٹیررزم کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, تو وہ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا نان فائلر کی سم بند کر دیں گے لیکن ان کی سم بھی چل رہی ہے. تو یہ کیا مذاق چل رہا ہے کنٹری کے ساتھ کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں, وہ بلوچستان کو تو وہ جو بی ایل اے وغیرہ ہے ان کو تو ایس ایچ او کنٹرول کر لے گا, وہ تو ایس ایچ او کر لے گا. ایک ایس ایچ او ادھر کچے کے ڈاکوں کے لیے لے ہیں, 2 ایک ایس ایچ او ادھر ڈیرہ اسماعیل خان پہنچا دیں, ٹھیک ہے نا. تو 3 ایس ایچ او چاہیے, 3 ایس ایچ او اس کو کر لیں گے کنٹرول, کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ تو یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ایس ایچ او کی مار ہیں سارے. تو 3 ایس ایچ او چاہیے ان کو. اب بات یہ ہے کہ اب یہ اس قسم کا نان سیریس بیان دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, ہے جی. یعنی آپ کے 70 شہری انہوں نے مار دی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ایس ایچ او کی مار ہیں. وہ آپ کے 12 پولیس والے انہوں نے رحیم یار خان میں مار دی, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایس ایچ او کی مار ہیں. آپ کا ایک سرونگ کرنل اور اس کے بھائی اور ایف سی کا بندہ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے, آپ کہہ رہے ہیں جی ایس ایچ او کر لے گا ہی. تو بندے کو ذرا سیریسلی سوچنا چاہیے, سیریس بات کرنی چاہیے. یہ مسئلے اتنے سمپل نہیں ہے کہ ایس ایچ او کے لیول پہ حل ہو جائیں. یہ اس کے لیے پوری سٹیٹ کو اپنی پوری اورینٹیشن بدلنی پڑے گی, سوچنے کا نیا انداز اپنانا پڑے گا. یہ بڑے ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں. یہ کوئی اتنے سمپل نہیں ہے کہ آپ محض بندوق کے استعمال سے آپ ان مسئلوں کو حل کر لیں گے.
تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک نئے پیراڈائم کو ان کو لانا پڑے گا اور پھر ان کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو اس قسم کی نعرے بازی ہے اور یہ اس قسم کی گیدڑ بھبکیاں ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر عام آدمی کیا کرے سر, اس ساری سچویشن میں عام آدمی کا تو جینا محال کیا ہوا انہوں نے. کبھی انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, کبھی کہہ دیتے ہیں جی 3 میں سے ایک کیبل صحیح ہو گئی ہے, 2 جو ہے وہ اکتوبر تک صحیح ہوں گی, کبھی سوشل میڈیا بین کر دیتے ہیں. لوگ ابھی خودکشیاں تک کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بس وہ دیکھیں نا, اس وقت ایک یعنی سروائیول کی جنگ ہے اس وقت. جن کے پاس طاقت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سروائیو کر جائیں, باقی اپنے طور پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو وہ ہر کوئی جو ہے نا اس وقت وہ بالکل اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی جو سروائیول ہے اس کی جنگ لڑ رہا ہے. ملک بالکل بیک فٹ پہ مطلب بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, ریاست کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو ان حالات میں اب مطلب شدید مایوسی ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ کر کیا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. یعنی اصل ایشو سے ہٹ کے اب وہ ایک نیزہ باز ہے, تو وہ جی کوئی 10 کروڑ وہاں سے اس کو مل رہا ہے, کوئی 10 کروڑ اس کو وہاں سے مل رہا ہے, کوئی اس کو کوئی جفیاں ڈال رہا ہے, کوئی اس کو کندھے پہ اٹھا رہا ہے, کوئی اس کو کچھ کر رہا ہے. باولے ہی ہو گئے بالکل. یار اب رہنے دو, اب ہو گیا ٹھیک ہے, اس نے نیزہ باز نے ایک نیزہ پھینکا, وہ ٹھیک ہے, وہ 92 میٹر پہ چلا گیا. لیکن ملک جو ہے اس کے کیا حالات ہیں اس وقت, ملک کدھر جا رہا ہے. مطلب ابھی تک یہ 50-60 کروڑ دے چکے ہیں جی, بالکل اس کو دے چکے ہیں. اور مطلب ابھی تک وہ ابھی بھی میڈیا پہ آ رہا ہے وہ بھی مسلسل. کل بھی آصف علی زرداری صاحب نے جو پریزیڈنٹ پاکستان ہے انہوں نے 10 کروڑ کا پھر اعلان کر دیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کچھ اور گیم ہو ہی نہیں رہی پاکستان میں, کچھ اور ہو ہی نہیں رہا ہے, ان کو بھری چلے جا رہے ہیں. یہ جو 10 کروڑ دیے جا رہے ہیں نا, یہ میرے اور آپ کے ہیں جی, یہ ہمارے ہیں. 10 ہاں, جو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بالکل یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے دیا جا رہا ہے. ہ اور یہ کوئی اپنی جیب سے تو دے نہیں رہی ہے. تو ایک طرف اتنی شاہ خرچی ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیں جی, اس کو 10 کروڑ دے دیں, اس کو اتنے کروڑ دے دیں, اس کو اتنے کروڑ دے دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں ہے جی. اور دوسری طرف آپ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اسی ملک کے اندر. یعنی اصل کام جو آپ کا ہے وہ تو پالیسی بنانا ہے کہ ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے عوام کو فائدہ ہو, جس سے ملک آگے جائے. بالکل 10 کروڑ اس کو دے دو, 10 کروڑ اس کو دے دو, باقی وہ پیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ بادشاہوں والا انداز نہیں ہے ان کا, وہ مغل بادشاہوں والا انداز ہے. بادشاہوں والا تھا, وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے نا. مغل بادشاہ بھی یہی کرتے تھے کہ جی اس کو یہ اتنے پیسے دے دو, اس کو اتنے دے دو, اس کو یہ اشرفیاں دے دو, یہ جواہرات دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جب انگریز نے ہندوستان کیپچر کیا اور دلی دربار کے باہر وہ پہنچ گئے, تو بہادر شاہ ظفر کو بتایا گیا جی کہ انگریز فوج جو ہے وہ قلعے کے فصیل تک پہنچ چکی. تو کہتے ہیں جی پھر ایسا کریں جا کے دروازے سارے بند کر دیں, یہ تاکہ اندر نہ آ سکیں, دروازے بند کر دیں. تو اس کے جو فوجی تھے وہ اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پچھلے 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. تو وہ اندر گیا, جا کے وہ کچھ بیگمات کے کچھ زیورات تھے وہ اٹھا کے لے آیا, اس نے لا کے پھینکے. اس نے کہا یار اب تو یہی رہ گئے ہیں میرے پاس, یہ پکڑو اور دفاع کرو قلعے کا. تو دفاع کیا ہونا تھا پھر وہاں پہ, وہ زیورات بھی گئے اور وہ حکومت بھی گئی اور سلطنت بھی گئی اور سب کچھ چلا گیا, اور انگریز نے آگے قبضہ کر دیا وہاں پہ. یہ ہوا تھا 1857 میں. لیکن ہم ہسٹری سے کیونکہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں, لیکن عقل کرنے کے لیے یا صحیح راستہ لینے کے لیے, صحیح پالیسی بنانے کے لیے شاید کوئی بھی اس وقت ہمیں تیار دکھائی نہیں دے رہا, یا شاید اس قابل ہی نہیں ہے کہ بنا سکیں, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, یہ بھی ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو.